اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الحمدللہ ثم الحمدللہ جو سیریز چل رہی ہے، اور اس سلسلے میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، عشق اور پھر میلاد سے مکی حالات کے ایک مختصر خاکے تک یہ سفر سمجھیے کہ ہم طے کر چکے ہیں۔ اور آج کا جو عنوان ہے وہ تھوڑا سا مکے کے حالات اور پھر ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءاللہ العزیز آج ہم کور کریں گے، اس وجہ سے کہ ایک عنوان کو اگر ہم 1-1.5 گھنٹہ اگر لے لیں تو لازمی ہے ذرا سا کافی طویل ہو جائے گا، تو اس وجہ سے میں عنوان کو 25 منٹ آدھے گھنٹے ہی کی آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ اور یہ کوئی سمجھیے کہ صرف اب ایک 12 ربیع الاول آ رہی ہے، میلاد کا مہینہ ہے، ربیع الاول ہے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، ایسا انٹینشن کے ذریعے یہ محفل نہیں رکھی جا رہی ہے، بلکہ پوری کوشش یہ ہے کہ اس کو سمجھیے کہ ریکارڈ بھی کیا جاتا۔ لائیو جانے کا مقصد بھی اس کا یہ ہے کہ نوجوان نسل تک سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور میں بہت آسان اور سہل انداز میں کوئی بلیغ و فصیح اردو کا استعمال اس وجہ سے بھی نہیں کرتا ہوں کہ آسان زبان میں سیرت طیبہ کا ایک پیام پہنچ جائے۔ یہ دراصل میرا مقصد و مطلوب ہے، اللہ اس کو پورا کرے، کیونکہ ایک اہم بات سمجھیے کہ میں جمعے کے اپنے خطاب میں بھی یہ بات کہا ہوں اور قرآن کی روشنی میں ہی بات سمجھاؤں، بات سمجھ جائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وجہ تخلیق کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن نے واضح طور پر یہ کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے تمہارے رسول کا اسوہ حسنہ کافی ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ تو جب قرآن نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ رسول کی جو زندگی ہے وہ زندگی پر تم کو چلنا ہے، تو پھر اب ہم رسول کی زندگی ہی نہیں معلوم کریں گے، رسول کی کیا حیات طیبہ تھی نہیں معلوم کریں گے، اور کچھ چیزیں سمجھیے کہ معلوم کر لیں گے کہ صاحب کھانا ایسا، بیٹھنا ایسا، اٹھنا ایسا، پہننا ایسا، اتنا چیزیں معلوم کر لیں گے، بولیں گے کہ صاحب بس کافی ہے سیرت۔ جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو دین رسول پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جس دین کو دے کر بھیجا، 2 باتیں اس میں سمجھیے کہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ ایک چیز ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سورہ فتح میں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اس کی پوری تفسیر میں نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ کسی موقع پر اس تفسیر کو بیان کروں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ، اور جو دین ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ تمام مذاہب پر، تمام ادیان، جتنے دین، جتنے مذہب ہیں، ان سب محمد رسول اللہ کا یہ دین غالب آئے گا، اور اس دین کو غالب کرنے کی جو صحیح کوشش کریں گا اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ تو یہ ایک بات ہوئی
کہ یہ دین سمجھیے غالب کرنا ہے، یہ دین کے غلبے کے لیے یہ دین آیا ہے۔ مغلوب بن کے فقیروں کی طرح ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ایسا ہے ویسا ہے، بیواؤں کی طرح رونے کے لیے یہ دین نہیں آیا۔ یہ دین تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے داعی ہیں، اور اس دین کی جو کتاب ہے قرآن، وہ ام الکتاب ہے۔ قرآن خود دعویٰ کرتی کہ یہ ام الکتاب ہے، اس جیسی کوئی کتاب نہیں۔ تو جب امام الانبیاء کا دین، ام الکتاب کو ماننے والے، اور پھر اللہ جل جلالہ وَأَمَّا نَوَالَهُ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کے جلال اور عظمت پر ایمان رکھنے والے کیا بھیک منگے، فقیر، مجبور، بے بس، لاچار ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں ہو سکتے۔ اور وہی ایک چیز آج ہجرت کے سفر میں، وہ ایک پن پوائنٹ اسی کو پر میں کروں گا۔ تو بہرحال چلیں، اور پھر ایک اور بات، یہ دین مکمل ہے۔ اَلْأَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے کہہ دیا۔ تو جب دین مکمل ہے اور اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے میرے حبیب محمد کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم نمونۂ حیات ہے، تو جب اللہ نے اپنے کلام مجید میں کہا ہے تو پھر ہم پر لازم ہے کہ محمد رسول اللہ کی سیرت طیبہ کو ہم جانیں، اللہ کے رسول کی پوری حیات طیبہ سے ہم واقف ہوں، یہ لازم و ملزوم ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کے جو بچے ہیں یا آج کا جو ہمارا ماحول ہے، ہم سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اس بات کو سوچ لیں۔ میں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک سمجھیے کہ بلڈنگ سے اتر رہا تھا، لفٹ سے، اس میں کچھ بچے تھے، 8-9 کے بچے تھے۔ میں نے ان سے نام پوچھے، مسلمان تھے الٹیمیٹلی، تو میں نے پوچھا کہ بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ نہیں بتا سکے۔ اچھا ہمارے کتنے خلفائے راشدین ہیں؟ وہ بھی نہیں معلوم ان کو۔ اور سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے کہ مدینے میں پیدا ہوئے، وہ بھی نہیں معلوم ان کو۔ مکہ مدینہ ضرور معلوم، مگر کہاں پیدا ہوئے نہیں معلوم۔ اب اس کے بعد ان سے انڈین کرکٹ ٹیم کے کیپٹن کی بات کرے تو فٹیخ سے جواب آ گیا، اسپنر کی بات کرو، فاسٹ بولر کی بات کرو، جواب آ گیا۔ اب میں پھر اور سمجھیے کہ نہیں گیا فلم انڈسٹری کی طرف، وہ تو اور بائی ہارڈ رہتا ہے، پوری ڈاٹا رہتا ہے کہ ایک فلم ایکٹر کہاں پیدا ہوا، کدھر پیدا ہوا، کیا ہوا، ایک کرکٹر کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، وہ ہے، یہ ضرور معلوم، مگر وجہ تخلیق کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے بچوں کو یا نوجوانوں کو یا نوخیز نسل کو نہیں معلوم، گریجویٹ بچوں کو نہیں معلوم۔ میں پریکٹیکلی بات کہہ رہا ہوں، گریجویشن کرنے والی لڑکی کو نہیں معلوم، گریجویشن کرنے والے لڑکے کو نہیں معلوم، کیونکہ ہمارے گھر میں وہ ماحول ہی باقی نہیں رہا۔ خدا را اپنے رسول کی سیرت کو بتاؤ یا اپنے رسول کی سیرت کو سناؤ۔ یہ جو روز سمجھیے کہ میں محفل رکھ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کم از کم کچھ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ وہ سن لیں رسول کی سیرت کو۔ اور جو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے رسول کی سیرت تمہارے لیے لازم و ملزوم ہے، زندگی گزارنے کا وہی ایک طریقہ ہے، تو تم اپنے رسول کی سیرت سے واقف نہیں، رسول کی حیات طیبہ سے واقف نہیں، ٹریڈیشنل مسلمان بنے ہوئے ہیں، حقیقی مسلمان نہیں ہیں۔ تو بہرحال، اور پھر اس دین کے لیے جو تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو نا، اس دین کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، بہت کچھ برداشت کیا گیا ہے، جان لگا دی گئی ہے، جان۔ میں نے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا لازمی جز میں وہ بات بتا چکا ہوں، ذرا سن لیجئے پیچھے جا کر، سمجھیے کہ کیسے جان لگائی، فالو کر لیجئے ان چیزوں کو۔
اور یاد رکھیے زندگی کے یہ لمحات گزر جائیں گے تو پھر واپس نہیں آئیں گے۔ تو بہرحال مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کل بتلایا کہ حضرت عمر اسلام لائے، 40ویں مسلمان تھے، مکے میں جلوس نکلا، جلوس کی شکل میں مسلمان کعبۃ اللہ پہنچے اور پہلی نماز خوف، صلاۃ الخوف 20 پڑھے، 20 حفاظت کرے، پھر 20 پڑھے، 20 حفاظت۔ مسلمان چوکس اور چوکنا رہتا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے۔ بے وقوفوں کی طرح گردنیں نہیں دیتا، چوکس اور چوکنا رہتا ہے، ہوشیار رہتا ہے۔ اب آج تو عالم یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں مسلمانوں کو غدار بھی کہا جا رہا ہے، دہشت گرد بھی کہا جا رہا ہے۔ ایک ممبر آف پارلیمنٹ کو نہیں کہا گیا، وہ تو سمجھو کہ پورے 20 کروڑ 25 کروڑ مسلمانوں کو کہا گیا ہے، مگر ہمارے کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی۔ ہم تو اب 20 22 27 جتنے بھی مسلمان پارلیمنٹ ایم پی ہے وہ بھی متحد نہیں ہوں گے، ہاں، وہ بھی اپنی اپنی دال پہ روٹی کھینچیں گے، انہیں گیا اپنے کیا کرنے کا ہے۔ حالانکہ سب منظم متحد ہونا تھا۔ جو دعوی امت، قیادت امت کی بات کر رہے پورے مسلم اراکین پارلیمنٹ کو جمع کرنا چاہیے تھا، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو۔ میں ابھی نامہ نہیں لینا چاہ رہا ہوں، عنوان ذرا کچھ اور ہو جائے گا۔ بہرحال افسوسناک بات ہے یہ، ہاں، لیکن اس کے بعد بھی آپ زندہ ہونے کی کوشش نہیں کریں گے، مرنا چاہیں گے مگر زندہ ہونا نہیں چاہیں گے۔ ہاں، زبان پایا نہاری مندی کھا کے سمجھ رہے کہ تم زندہ ہو، تم مردہ قوم ہو۔ تم کو اپنی موت کا بھی احساس نہیں ہو رہا ہے اس وقت، اور اگر زندہ قوم ہوتی ہے تو موت بھی دیکھ کر اس کو بھاگ جاتی ہے۔ بات یہ ہے۔ بہرحال چلیے بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پہلی بار جماعت نماز ادا کرے۔ اب مکے میں بڑا ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، یعنی یوں سمجھو اسلام لانا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا، یہ پوزیشن تھی۔ میں نے حضرت خباب کی بات بتلائی، حضرت بلال کی بات بتلائی، پھر سمجھیے کہ جلیل القدر صحابی حضرت مصعب بن عمیر کی بھی بات بتلائی۔ انشاءاللہ مصعب بن عمیر کی بات، پرٹیکولر مصعب بن عمیر انشاءاللہ کوئی ایک عنوان رکھوں گا نوجوانوں کے لیے۔ مصعب بن عمیر کیا شخصیت تھی، کیسی عظیم شخصیت تھی، اور میں نے اپنی جوانی سے لے کر اب تک مصعب بن عمیر کی اس شخصیت سے بہت سمجھیے کہ میں متاثر ہوا ہوں کہ یہ اسلام کے حقیقی ایسے ہیروز تھے جن کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا۔ تو وہ قربانیاں اور پھر بہت بڑا اسٹرگل، بہت بڑی لائف بھی نہیں ہے مصعب بن عمیر کی۔ احد میں شہید ہو گئے مصعب بن عمیر، لیکن ایک ایسی زندگی، ایک ایسے نخوش نوجوانوں کے لیے چھوڑ گئے کہ دین کا غلبہ کیسے ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ سب تکالیف کا عالم تھا، حتیٰ کہ اندازہ لگاؤ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے کانٹے بچھا دیتا ابو لہب، کیونکہ چچا تھا ابو لہب، اور اس کی بیوی تنگ کرتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لوگ تنگ کرتے۔ پھر اسی اثنا مکے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت حالات خراب ہوئے، تو آپ سمجھیے کہ طائف کے سفر کے لیے کہ چلیے لوگ وہاں میری بات سمجھیں گے، وہاں سنیں گے۔ وہاں بھی کوئی بات نہیں سنی، آپ پر پتھر مارے، آپ کے نالین مبارک لہو لہان ہو گئے، نالین مبارک آپ کے پیر میں سے نکل نہیں رہے تھے۔ لیکن قربان جائیے، میں نے اس سیریز کو شروع کیا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ فرشتے آئے، کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ پر تو یہ ظلم کے پہاڑ توڑے، اگر آپ حکم دیں تو یہ دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس آبادی کو ختم کر دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مجھے نہیں جانتے، یہ مجھے نہیں جانتے، اس وجہ سے مجھے اتنی تکلیف دی ہے، ان کی آنے والی نسلیں دین قبول کریں گی۔ اور دنیا نے دیکھا محمد بن قاسم جو ہندوستان میں سمجھیے کہ داخل ہوا اور جس نے ایک عظیم الشان سلطنت مسلمانوں کی یہاں قائم کی، اور ستی کی رسم ہو یا فلاں ہو، اور پھر جو مظلوم انسانیت تھی، یہ راجپوت اور ٹھاکر اور اعلیٰ ذات کے ہندو جو
سمجھیے کہ دلتوں پر، آدیواسیوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ سمجھیے کہ اس وقت کھڑے کر دیے تھے، وہ ظلم کو ختم کر کے یہ دلتوں اور آدیواسیوں کو ایک نئی زندگی عطا کی، ستی کی رسم کو ختم کیا محمد بن قاسم نے۔ یہ میری تاریخ ہے اور میں اس کو سمجھیے ڈنکے کی چوٹ پر کہوں گا، کسی کے باپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تو میں اس ملک کو بہت کچھ دیے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ سمجھیے کہ تکالیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کرنی پڑی۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھائی یثرب کی طرف، یثرب وہ شہر جو آج مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرف ہجرت کرے مسلمان، کیونکہ دو وفود یثرب کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر دعوت دے کے گئے تھے کہ بھائی آپ مدینہ آ جائیے، یعنی یثرب آ جائیے، ہم آپ کو پورا پروٹیکشن دیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے۔ اس کو سمجھیے کہ دو مختلف صورتوں میں بیعت بھی ہوئی وہاں پر، بیعت عقبہ اول، بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ اس کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی یثرب کی طرف تم لوگ ہجرت کرو۔ تو اس پورا 13 سال کا یہ جو بڑا اسٹرگل ہے، اس اسٹرگل میں جیسے میں نے کل غالباً بات کہی کہ 90 لوگ اسلام قبول کرے تھے۔ اتنا ہی لمبا اسٹرگل، اتنی تکلیفوں کے بعد صرف 90 لوگ اسلام قبول کرے، 13 سال۔ اب اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ بھی ہجرت کریے، صحابہ اکرام بھی آہستہ آہستہ ہجرت کرے۔ ہجرت بڑی سمجھیے کہ ایک بڑا عنوان ہے، اور آپ کو بتاؤں کہ کیا کیا چھوڑا صحابہ اکرام نے ہجرت کے موقع پر۔ ایک صحابی ہجرت کر رہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، ان کے سامنے آ کے کفار مکہ ٹھہر گئے، کہا کہ بھائی تم سمجھو کہ یہ بچوں کو نہیں لے جا سکتی، یہ بچے مکے کے سٹیزن ہیں، یہ مکے کے شہری ہے، تم بچوں کو نہیں لے جا سکتی۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ محمد رسول اللہ کے دامن کو پکڑیں یا بچوں کو پکڑیں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے بھائی بچوں کو لے لو، میں تو دین کو نہیں چھوڑ سکتا، دامن محمد رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر ذرا آگے بڑھتے کہا کہ ارے یہ تم بچی کو کہاں لے جا رہے ہو، یہ بیوی کو کہاں لے جا رہے ہو، یہ ہمارے مکے کی بیٹی ہے، تم اس کو نہیں لے جا سکتے، اس کو چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ اب اندازہ لگاؤ، ایک شوہر سے بیوی کو علیحدہ کیا جا رہا ہے، اس کے بچوں کو رکھ لیا جا رہا ہے۔ اب یا تو تم یہاں رہو ہنسی خوشی، یا پھر اگر تم دین کے ساتھ رہنا چاہ رہے ہو تو پھر سمجھیے کہ صاحب یہ قربانی دینا پڑے گا۔ اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے تم بیوی کو بھی رکھ لو، ہم چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ میں نے جو آیت مبارکہ عشق رسول کا واسطہ دیتے ہوئے سمجھیے جو سورہ توبہ کی آیت قل ان کان آباؤکم والی بات سمجھائی تھی، یہی تھا کہ تمہارے بیوی، تمہارے بچے، سب کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھیے کہ محبت کے آگے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اور صحابہ اکرام نے اس ایمان کو دنیا کے سامنے عملی طور پر پیش کیا۔ یاد رکھیے دین پریکٹیکل ہے، دین تھیوریٹیکل نہیں ہے۔ قرآن مجید پریکٹیکل کتاب ہے، یہ تھیوریٹیکل کتاب نہیں ہے۔ یہ قرآن جو ہے یہ پریکٹیکل ہے، اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے پریکٹیکل قرآن سمجھیے کہ صاحب دنیا میں بتایا ہے۔ حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ سے لوگوں نے پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کہ اماں جان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح شام کیسے تھے، تو اماں جان نے فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو میرے رسول پریکٹیکل تھے۔ اسلام تھیوریٹیکل نہیں ہے، پریکٹیکل مذہب ہے۔ بہرحال بیوی کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، حتیٰ کہ کچھ اشرفیاں لے کر بھی صحابہ جا رہے تھے تو ان کے سامنے بھی آ کر ٹھہر گئے کہ نہیں لے جا سکتے تم، یہ مکے کی دولت ہے، مکے کی ریونیو ہے۔ تو اپنی دولت کو بھی دے دیا، بیوی کو دے دیا، بچوں کو دے دیا، اپنے باغات کو چھوڑ دیا، اپنے بزنس کو چھوڑا، اپنے گوڈانس کو چھوڑا، اپنے بکروں کے مندوں کو چھوڑا، اونٹوں کے گلوں کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین اور آقا دو جہاں کی محبت میں آنکھ کے کپڑوں سے مدینے کو صحابہ نے ہجرت کی۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا ہجرت۔ ہم ایک محلے میں پیدا ہو کے جوانی میں اگر محلہ چھوڑتے ہیں تو بڑا ملال ہوتا ہے کہ محلہ چھوڑ رہے ہیں، ہم سے ہماری بستی چھٹ رہی، یہاں شہر چھٹ رہا، بیوی چھٹ رہی، بچے چھٹ رہے ہیں، دولت چھٹ رہی، اشرفیاں چھٹ رہے، سب کچھ چھوڑ دیا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آنکھ کے کپڑوں سے مدینے کو ہجرت کی۔ تو ہجرت کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی، ہجرت بہت بڑی عظیم سمجھی کہ قربانی کا نام ہجرت تھی، اور وہ شہر یثرب تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہجرت کے لیے نکلیے۔ حضرت ابابکر کو چھوڑ کر سب ہجرت کرے، حضرت علی بھی مکے میں تھے، حضرت علی، حضرت ابابکر۔ اب جس کو جانے نہیں دیا گیا تھا، جبراً روک دیا گیا تھا، وہ تھے مکے میں، جس میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بھی تھی، حضرت زینب۔ حضرت زینب کو جبراً ہجرت کرنے سے روک دیا گیا، اور آپ حمل سے تھیں، حضرت زینب کو ایسے نکال کر ڈھکیلا گیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حمل ضائع ہو گیا، اللہ کے رسول کی بڑی شہزادی کا حمل ضائع ہوا ہجرت کے موقع پر، اور آپ کو ہجرت کرنے نہیں دیا۔ بدر کے بعد حضرت زینب ہجرت کر پائیں۔ تو ہجرت بہت بڑی قربانی کا نام ہے۔ ہجرت کے معنی یہ نہیں کہ حالات خراب ہوئے چلو دبئی بھاگ جائیں گے، دبئی میں جا کے وہاں رہیں گے، وہاں عیش و مستی مگن رہیں گے۔ ایک فلسفہ ہجرت کی ایک آخری بات سن لیجئے، پھر کل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے بات شروع کروں گا کہ کیا ہجرت کے معنی یہ ہیں، ہجرت کے معنی ڈر کے فرار ہونے کے نہیں ہیں۔ نہیں، ہم ہجرت کر کے آ گئے امریکہ کو، ہم ہجرت کر کے آ گئے دبئی کو، ہم ہجرت کر کے آ گئے، ہم ہجرت کر کے سعودی عرب چلے گئے، یہ ہجرت نہیں ہے، یہ دنیا کی کمائی کے لیے ہے۔ ہجرت کے معنی یہ ہے کہ جب تمہیں تنگ کر دیا جائے، دین پر چلنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے، تو تم اس مقام کو، اس ملک کو چھوڑ دو، پھر اس کے بعد سمجھیے کہ تیاری کرو، تیاری کر کے پھر اس مقام کو تم دین کے قلعے میں تبدیل کرو۔ اللہ کے رسول ہجرت کرے تو پھر 8 سال میں مکے کو فتح کرے، جا کے وہاں پر سمجھیے کہ صاحب اونٹ کاٹ کے دم دے کے اونٹاں کھاتے ہوئے نہیں بیٹھے صحابہ اکرام، یا پھر بکرے دم دیتے ہوئے کھاتے ہوئے نہیں بیٹھے صحابہ اکرام۔ ہجرت کے معنی ہیں کہ آپ جا کے سیٹل ہوں، ری سیٹل ہوں، پھر اس کے بعد قوت اور طاقت پیدا کریں، قوت اور طاقت پیدا کر کے وہ نظام جو اللہ کا نظام ہے، وہ نظام جو انصاف کا نظام ہے، وہ نظام جو مظلومین کی رہائی کا نظام ہے، وہ نظام جو سمجھیے کہ معیشت کے معاملے میں تمام دولت کی تقسیم غریب اور امیر تک برابر ہو، اس نظام کے قائم کرنے کے لیے پھر پلٹ کے آنا، اس کا نام ہجرت ہے۔ جا کے محلوں میں رہ جانا، بڑی کاروں میں پھرنا، ایئر کنڈیشن زندگی گزار لینے، ہم تو مہاجر ہیں بھائی، ہجرت کر کے آ گئے، ہم، اس کا نام ہجرت نہیں ہے۔ تو ہجرت کے معنی یہ ہیں کہ آپ کو دین پر چلنے کے لیے تنگ کر دیا گیا، دین پر چلنا مشکل ہے، تو آپ سمجھیے کہ چلے جائیں اور پھر اپنے آپ کو اسٹیبل کر کے واپس آ جائیں، تاکہ جس مقام پر ظلم ہو رہا تھا اس مقام پر امن قائم کریں۔ اس کے معنی ہجرت ہے۔ تو صحابہ اکرام بڑی تکلیفوں سے، بڑی پریشانیوں سے جب وہ ہجرت کرے تو وہاں یثرب میں نہ ان کے رہنے کے لیے کوئی گھر تھا، نہ ان کے کھانے پینے کا کوئی بندوبست تھا، نہ کوئی ایسے حالات تھے، لیکن اللہ پر انہوں نے توکل کیا تھا، اللہ پر یقین کامل تھا، اس دین حق ہونے پر یقین کامل تھا، تو اللہ نے ان کو اتنی دولتوں سے نوازا کہ ان کی ٹھوکروں میں قیصر و کسریٰ کے تاج آ کر گر گئے۔ وہ بھوکے اور وہ پیاسے
وہ جو آنکھ کے ایک جوڑے سے ہجرت کرے تھے تو اللہ نے اتنا ان کو نوازا کہ دنیا کی امامت ان کے ہاتھوں میں دے دی۔ تو یہ سمجھیے کہ قربانی کے بعد اللہ کے انعامات آتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہجرت کی اور کیا مرحلے آئے، پھر اس کے بعد مدینے کی جو سمجھیے کہ 10 سالہ زندگی ہے، انشاءاللہ وہ سیریز جاری رہے گی۔ اور اب نیکسٹ جو عنوان رہے گا وہ ہجرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اسلام کی حقیقی محبت اور سمجھیے پیروں میں دین کے لیے استقامت کو اللہ تبارک تعالیٰ پیدا فرما دے، دین کی عظمت کا کام اور دین کی سربلندی کا کام ہم سے لے لے، نوجوانوں تک یہ پیغام کو عام فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شروع